بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیا شمسی سال اور مسلمان، توجہ کیجیے گا، سال نو جو نیا سال شروع ہو رہا ہے شمسی سال کے اعتبار سے، اس وجہ سے کیونکہ سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، چاند بھی اللہ نے بنایا ہے، تو سال نو وقت احتساب ہے۔ ہم نے اس کی طرف توجہ کرنی ہے کہ ہم نے یہ جو آنے والی رات ہے اس کو کیسے گزارنا ہے۔ 2022 کے جو آخری لمحات ہیں ان کو ہم کیسے اپنے سے جدا کریں، اور 2023 کی جو آمد ہے اس کی ابتدا کیسے کریں۔ تو وقت احتساب ہے، جنوری سے عیسوی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے اور محرم الحرام سے قمری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ عموماً ماہ جنوری کے آنے سے پہلے ہی نئے سال کی آمد کا انتظار رہتا ہے۔ دسمبر کی آخری تاریخ کو اور جنوری کی پہلی رات کو جشن و طرب کی محفلوں کو سجا کر خوب موج مستی کی جاتی ہے۔ اور نیو ایئر کا طوفان بدتمیزی برپا کر کے استقبال کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ بھول جاتے ہیں کہ سال کی آمد خوشی و مسرت نہیں بلکہ فکر و احتساب کی دعوت دیتی ہے۔ سال کے آنے سے انسان کی عمر میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہو جاتی ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کی بہار عمر خزاں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، وہ قبر کے قریب ہو رہا ہے، دنیا سے داغ مفارقت دینے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ فیاض ازل سے اس نے جو زندگی لکھا کر لائی تھی وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اس لیے سال نو کی آمد جائزہ اور محاسبہ لینے کی دعوت دیتی ہے۔ فضول وقت ضائع کرنے کے نہیں، یاشی کرنے کے لیے نہیں، شراب نوشی کرنے کے لیے نہیں، زنا کرنے کے لیے نہیں، فضول خرچی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ذیل میں مختصراً چند امور پیش کیے جاتے ہیں جن پر غور و فکر کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور کمیوں کوتاہیوں کو دور کرنے نئے عزم و ہمت کے ساتھ سفر حیات کو آگے بڑھانا چاہیے، اور نئے سال کی آمد کے موقع پر نہایت سنجیدگی کے ساتھ ان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جائزہ کیسا لینا ہے کہ جو سال کا اختتام آخری رات ہے اس کے اندر اللہ کے سامنے توبہ کے نفل پڑھیں، صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، اور جو آگے جو دن آنے والا ہے اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، فجر کی نماز سے، اللہ کے ذکر سے کریں۔ زندگی کی قدر کریں۔ انسان دنیا میں چند دن کے لیے آیا ہے، یا اس کا ٹھکانہ عارضی ہے۔ انسانی زندگی خود اس کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو بتاتی ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اس بات کا ثبوت ہے اسے کل مرنا ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں، چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عارضی دنیا میں انسان کو نیکیاں کمانے اور اجر و ثواب کو جمع کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دنیا سے وہی لوگ کامیاب ہو کر جاتے ہیں جو وقت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں، اور جنہیں ایک ایک لمحہ کا احساس ہوگا۔ کل پروردگار عالم کے سامنے حاضری کی فکر لائق ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں اجاگر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی اہمیت کو خوب بیان فرمایا ہے، تاکہ انسان کسی لمحہ غافل ہو کر جینے والا نہ بنے، لاپرواہی کا شکار ہو کر مقصد اصلی کو فراموش نہ کر بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر۔ ترجمہ، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت بات یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، ظاہری سجاوٹ کا، تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر چورا چور ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایک تو سخت عذاب ہے، دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو ذکر فرمایا، انسان کن کن مراحلوں سے گزر کر انتہا کو پہنچتا ہے، تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو آنے والی رات ہے، یہ جو شمسی سال 2022 کے اختتام ہے، جو رات ہے اس کو ہم قیمتی بنے، اللہ سے معافی مانگے۔ 2023 کا جو دن ہوگا اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے کریں، اور اس کے اوپر خود بھی عمل کریں اور آنے والوں تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ اگر اچھی بات پہنچانے میں، اگر ہماری بات پہنچانے پہ کوئی عمل کرے گا، میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ایسے کام کریں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، حضور بھی راضی ہو جائے۔ اپنی دولت کو، مال کو، خون پسینے کی کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، کسی غریب کے لیے، یتیم کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے تو عرش پہ راضی ہو جائے، گنبد خضرا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔